کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا فیصلہ جو بالکل صحیح لگے اس کا نتیجہ سب سے برا نکلے؟ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی مشہور تھاٹ ایکسپیریمنٹ کی، جسے کہتے ہیں دا پرزنرز ڈیلیما یا قیدی کی کشمکش۔ یہ بھروسے اور غداری کا ایک بڑا ہی دلچسپ کھیل ہے۔ اچھا، ایک بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر کوآپریشن یعنی مل جل کر کام کرنا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے، خاص طور پر تب جب سب جانتے ہیں کہ اسی میں سب کا فائدہ ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کشمکش کے دل میں ہے۔ اور یہ جو ڈیلیما ہے نا، یہ صرف کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں، سیاست میں، بزنس میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ تو پرزنرز ڈیلیما آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ جیم تھیوری کا ایک کلاسک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے جسے 1950 میں رینڈ کارپوریشن میں بنایا گیا تھا۔ اور اس کی سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے دو بالکل سمجھدار ریشنل لوگ آپس میں تعاون نہیں کر پاتے، حالانکہ صاف صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تعاون کرنا ہی دونوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس اصل کہانی کی طرف، جس کی وجہ سے اس کا نام قیدی کی کشمکش پڑا۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک جرائم پیشہ گینگ کے 2 لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ پولیس انہیں پکڑ کر فوراً الگ الگ کمروں میں قید کر دیتی ہے۔ اب نہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن پولیس کے پاس بھی ایک مسئلہ ہے، ان کے پاس اتنا ثبوت نہیں کہ دونوں کو بڑے جرم میں سزا دلوا سکیں۔ تو پولیس ایک چال چلتی ہے، وہ دونوں قیدیوں کے پاس الگ الگ جاتی ہے اور ایک ڈیل رکھتی ہے۔ اب اس ڈیل کے 3 پاسبل آؤٹ کمز ہیں۔ پہلا، اگر دونوں ایک دوسرے کے وفادار رہیں اور چپ رہیں تو دونوں کو صرف 1 سال کی سزا ہوگی، ٹھیک ہے؟ دوسرا، اگر ایک قیدی اپنے ساتھی سے غداری کرے اور پولیس کا گواہ بن جائے جبکہ دوسرا چپ رہے تو غداری کرنے والا تو بالکل آزاد ہو جائے گا، لیکن جو چپ رہا اسے ملیں گے پورے 3 سال۔ اور تیسرا، اگر دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف گواہی دے دیں تو پھر دونوں کو 2 سال کی سزا ہوگی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ غداری کرنا یعنی اپنے ساتھی کو دھوکہ دینا ایک سمارٹ موو کیوں لگتا ہے؟ آئیے اس کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ یہ جو میٹرکس ہے نا، یہ اس پورے کھیل کا خلاصہ ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف ہے قیدی اے، دوسری طرف قیدی بی۔ اگر دونوں چپ رہتے ہیں یعنی کوآپریٹ کرتے ہیں تو دونوں کو 1 سال کی سزا، بہترین نتیجہ ہے نا؟ لیکن اگر اے بول پڑتا ہے اور بی چپ رہتا ہے تو اے آزاد اور بی کو 3 سال۔ یہی حساب بی کے لیے بھی ہے۔ اور اگر دونوں ہی ایک دوسرے سے غداری کر دیں تو دونوں کو 2 سال جیل میں گزارنے پڑیں گے۔ اب ذرا خود کو ایک قیدی کی جگہ رکھ کر سوچیں۔ وہ کیا سوچے گا؟ وہ سوچے گا، اچھا اگر میرا ساتھی چپ رہتا ہے تو میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں گواہی دے دوں، کیونکہ پھر میں آزاد ہو جاؤں گا۔ 1 سال جیل جانے سے تو بہتر ہے نا؟ اور پھر وہ سوچے گا، اور اگر میرا ساتھی بھی گواہی دے دیتا ہے تب بھی میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں بھی گواہی دوں، کیونکہ پھر مجھے 2 سال کی سزا ہوگی، 3 سال کی نہیں۔ تو دیکھا، ہر صورت میں ایک قیدی کے لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ غداری کرے۔ یہی اس کھیل کا پیراڈاکس ہے۔ جب دونوں قیدی انفرادی طور پر اپنے لیے بہترین فیصلہ کرتے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے سے غداری کر بیٹھتے ہیں۔ گیم تھیوری میں اسی کو نیش ایکویلیبریم کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی پوزیشن جہاں کوئی بھی کھلاڑی اکیلے اپنا فیصلہ بدل کر فائدے میں نہیں رہ سکتا۔ لیکن کیا ہو اگر یہ کھیل صرف ایک بار نہ کھیلا جائے؟ کیا ہو اگر یہ بار بار ہو؟ یہاں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ دیکھیں، پوری کہانی میں صرف ایک چھوٹا سا ٹویسٹ ڈال دیں، ریپیٹیشن یعنی دہرائی۔ جب یہ کھیل بار بار کھیلا جاتا ہے نا تو اسے کہتے ہیں اٹریٹڈ پرزنرز ڈیلیما، اور یہاں سارے اصول، ساری حکمت عملی بالکل بدل جاتی ہیں۔ اس بار بار کھیلے جانے والے گیم میں ایک بہت ہی سادہ لیکن حیران کن طور پر کامیاب اسٹریٹجی سامنے آئی۔ اس کا نام ہے ٹٹ فور ٹیٹ، مطلب جیسے کو تیسا۔ اصول بہت سادہ ہے، پہلی بار ہمیشہ تعاون کرو، اچھا بنو، اور اس کے بعد بس وہی کرو جو تمہارے مخالف نے پچھلی چال میں کیا تھا۔ اس نے تعاون کیا، تم بھی کرو، اس نے غداری کی، تم بھی کرو۔ ایک بہت مشہور کمپیوٹر ٹورنامنٹ ہوا تھا جس میں ایسی کئی اسٹریٹجیز کو ایک دوسرے کے خلاف آزمایا گیا، اور اس سے پتہ چلا کہ جو جیتنے والی اسٹریٹجیز تھیں ان میں 4 باتیں مشترک تھیں۔ پہلی، وہ نائس تھی، مطلب وہ کبھی بھی دھوکہ دینے میں پہل نہیں کرتی تھی۔
دوسری وہ ریٹیلیٹنگ تھی، یعنی غداری کا جواب غداری سے فوراً دیتی تھیں۔ تیسری وہ فرگیونگ تھی، مطلب اگر مخالف واپس تعاون پر آ جائے تو یہ بھی فوراً اسے معاف کر کے تعاون شروع کر دیتی تھی۔ اور چوتھی اور سب سے اہم وہ نان انویس تھی، یعنی ان کا مقصد دوسرے کو ہرانا نہیں بلکہ اپنا سکور بہتر بنانا تھا۔ تو اب اس ساری تھیوری کو حقیقی دنیا میں لے کر آتے ہیں۔ آخر یہ سب ہماری زندگی پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ صرف ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ نہیں ہے، یہ اصل میں انسانی رویے کو سمجھنے کا ایک بہت ہی پاورفل فریم ورک ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ خود سوچیں، یہ ڈیلیما ہر جگہ ہے۔ ملکوں کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ، دونوں ملک جانتے ہیں کہ اگر وہ ہتھیار نہ بنائیں تو دونوں کا فائدہ ہے، لیکن ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے نہیں بنائے اور دوسرے نے بنا لیے تو؟ یا پھر ماحولیاتی تبدیلی کو لے لیں، ہر ملک سوچتا ہے کہ میں تو پولیوشن کم کر لوں، لیکن اگر باقی دنیا نے نہ کیا تو مجھے کیا فائدہ؟ بزنس میں دو کمپنیاں ایک دوسرے کے خلاف اشتہاری جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ سپورٹس میں جب کھلاڑی پرفارمنس انہینسنگ ڈرگز لینے کا سوچتے ہیں۔ یہ سب اصل میں قیدی کی کشمکش کی ہی الگ الگ شکلیں ہیں۔ تو آخر میں یہ ڈیلیما ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ ہم سب اس دنیا کے ایک بہت بڑے پیچیدہ کھیل کے کھلاڑی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب دھوکہ دینا اکثر زیادہ آسان اور فوری فائدے والا راستہ لگتا ہے تو کیا بھروسہ کرنا صرف ایک کمزوری ہے یا پھر لمبے کھیل میں جیتنے کی واحد اصلی چال؟